السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بتائیں گے گناہ صغیرہ کا بیان۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ صغیرہ ایسا گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے کوئی وعید نہیں آئی، یعنی انسان کی نیکی کرنے عبادت کرنے، صدقہ خیرات کرنے، ماں باپ کی فرما برداری کی خدمت کرنے سے یہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیز اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کو بھی یہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس بات کا ثبوت حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تعالیٰ اس کے لیے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ گناہ صغیرہ کے لیے ایک شرط ہے کہ اس پر صرف اصرار نہ کیا جائے، ورنہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ کی معافی توبہ ممکن نہیں ہے۔ مقام غور، گناہ کی دو صورتیں ہیں کہ جو بندے اور اللہ کے معاملے میں ہوں، مثلاً فرض نمازوں کو ترک کر دینا، جان بوجھ کر کسی دن کا فرض روزہ چھوڑ دیا جائے، یا کوئی ایسا کام کر لیا جو صرف اللہ کی نافرمانی ہے، تو ایسے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کافی، اور آئندہ کے لیے آنے والے اس گناہ سے روک رہنے سے، یعنی کہ ہمیں رکنا چاہیے کہ اگر دوبارہ وہ گناہ کریں پھر رکنا چاہیے، وہ ساتھ ہی نماز روزے بھی قضا کرے، اور ساتھ ہی نماز اور روزے بھی قضا کرے۔ دوسرا وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندوں کے معاملات سے ہے، جو شریعت مطہرہ نے کسی بندے کے لیے ثابت کیا اور شرعی اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں کر دیتا ہے۔ یہ ایسا قول تو فعل کسی عزت اور ابرو، مال و جان کی ضیاع یا دل دکھانے کے زمرے میں آتا ہے۔ مثلاً کوئی چیزیں خریدی تو اس کی قیمت دینا، مزدور سے کام کرایا اور اجرت دینا، عورت سے نکاح کیا تو اس کا مہر دینا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ یہ جان بوجھ کر ٹال مٹول کرتا رہتا ہے کہ کسی کے حق میں اس کی رضا کے بغیر کمی کرنا، یا کسی کوئی چیز چرا لی، کسی سے کوئی چیز چھین لی، جوئے، رشوت اور ایسی ہی کوئی دوسرے معاملات جن کا تعلق بندے سے ہے، ان میں کوتاہی کر دی جب تک جس کی حق میں تلفی ہوئی وہ معاف نہ کرے، یہ گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رہے، اللہ عز و جل ہماری جان، مال اور تمام حقوق کا مالک ہے۔ اگر وہ ہمارے حقوق ہماری مرضی کے بغیر معاف فرما دینا تو عین حق و عدل ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہمارے حقوق بھی اسی نے مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن اللہ کی رحمی و کریمی اور اس کی رحمت کے اس نے ہمارے حقوق کا اختیار ہمیں بنا دیا، اور ہمارے معاف کے بغیر ان کے حقوق کی معافی کی کوئی صورت نہیں نہ رکھی کہ کہیں کوئی کمزور اور مظلوم یہ نہ کہہ دے کہ اے میرے مولا مجھے انصاف نہ ملا۔ یاد رکھو، اس زندگی میں کسی سے معافی مانگ لینا آسان ہے، جبکہ قیامت کے دن مشکل ہے۔ کہ قیامت کے دن ہر آدمی اپنی مصیبت میں گرفتار ہوگا، برائیوں سے بیزار ہوگا اور نیکیوں کا طلبگار ہوگا۔ کسی کی نیکی اپنے ہاتھ میں آئیں گے اور اپنے گناہ دوسرے کے سر پہ جائیں گے۔ کسی کا اچھا نہیں لگتا قیامت کے دن بے بسی کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری امت کا مفلس کیا ہے۔ مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آیا ہو، اور ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی بھی دی تھی، کسی پر تہمت بھی دی تھی، لگائی تھی، کسی کا مال بھی کھایا، ناحق منہ نبھایا، اور کسی کو مارا پیٹا بھی تھا، تو اس کے نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کے دوسرے کو دیں گی، اور اس کے گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، پھر دوزخ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ الحافظ والایمان، اور آپ کے حقوق اس دنیا میں معاف ہوں گے، قیامت میں آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ میری ویڈیو اگر آپ سب کو اچھی لگی ہو، میرے چینل اسلامک دنیا کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔